کے لیے تیار ہیں؟ آپ سب بیٹھ جائیں۔ پہلے ہم خداوند سے مدد مانگیں گے۔ جب ہم خداوند کی زندہ آواز سنیں تو خداوند ہماری رہنمائی کرے۔ اے قدوس یہوہ پاک خدا، لشکروں کے خداوند، آج جب میں آپ کا کلام مقدس بیان کروں تو آج کے کلام بیان کرنے میں میری بڑی رہنمائی کرنا، مدد کرنا، تاکہ آج کا کلام جب میں بیان کروں تو آج کے کلام کے سبب سے ہماری زندگی میں روحانی ترقی آئے۔ آج کے کلام کے سبب سے ہم آپ کے کلام کو، آپ کے کلام کی باتوں کو، اس ہر ایک چیز کو جو ہم آج کلام میں سیکھیں، اپنی زندگی میں ذخیرہ کرنے والے بن سکیں۔ آج کا کلام جب میں بیان کروں تو میرے ہونٹ اور گلے کا ذمہ لے لینا، میری رہنمائی کرنا، میری مدد کرنا، تاکہ آج کا کلام میں جتنا بھی بیان کروں تو آج کے کلام کے سبب سے آپ کا نام ہماری زندگیوں میں سے جانا اور پہچانا جائے۔ میں نے جو کچھ مانگا بڑے مان سے پا لیا، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے، آج جس ہم ٹاپک پر بحث کریں گے، وہ ہوگا نبوت۔ آج ہم جس بات پر غور کریں گے وہ ہوگا کہ نبوت۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ نبوت ہوتی کیا ہے، نبوت کا مطلب کیا ہے، اور نبوت کے لفظی معنی کیا ہے۔ تو اپنی رہنمائی کے لیے خداوند کے کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب پر ہم اس کی پہلی آیات پر غور کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اس کی پہلی آیات لکھا ہے، محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ خداوند کے کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کے کلام میں جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا کہ ہم دیکھیں گے کہ نبوت ہے کیا، نبوت کے معنی کیا ہیں، اور ہم اس پر غور کریں گے، اور ہم 5 باتوں پر غور کریں گے، 5 پوائنٹس پر غور کریں گے، جس کے بارے میں پولس رسول ہمیں بتاتا ہے اور جس کے بارے میں کلام مقدس خود ہمیں بیان کرتا ہے۔ پہلی بات پر جس پر ہم غور کریں گے وہ ہے کہ نبوت ہے کیا۔ دوسری بات پر غور کریں گے، جو نبوت کرتا ہے، جو نبی ہے جو نبوت کرتا ہے وہ کون ہے، یعنی نبی کون ہے۔ تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ نبی کو اپوائنٹ کون کرتا ہے۔ چوتھی بات جس پر ہم غور کریں گے کہ نبوت کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کے لیے نبوت کا مقصد کیا ہے۔ پانچویں بات جس پر ہم غور کریں گے وہ ہوگی پیشن گوئی اور نبوت میں کیا فرق ہے، ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہیں، اس پر ہم غور کریں گے، اس پر ہم توجہ دیں گے، بحث کریں گے۔ پہلی بات، نبوت کیا ہے۔ نبوت ایک ایسی چیز ہے جو کسی عام انسان کو نہیں مل سکتی۔ نبوت ایک ایسی نعمت ہے جو صرف اس انسان کو ملتی ہے جسے خدا پسند کرتا ہے، جس سے خداوند محبت کرتا ہے۔ نبوت جو ہے وہ کسی عام انسان کو نہیں مل سکتی، کیونکہ جس انسان کو خداوند یہ نعمت عطا کرتا ہے وہ پھر انسان کی زندگی میں ایک مقصد بن جاتا ہے کہ وہ خداوند کے اس معیار کو پورا کرتا ہے، اور جس زندگی کے اندر یہ نعمت آ جاتی ہے اس کے اندر ایک ایکسٹرا ابیلٹی آ جاتی ہے کہ وہ خداوند کے نام کو جلال دے سکے۔ خداوند اس کو چنتا ہے جس سے خداوند محبت کرتا ہے، جس سے خداوند پسند کرتا ہے، اور جس سے خداوند پسند کرتا ہے وہی صرف نبوت کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو عبرانی زبان میں اس کو نیوی کہا جاتا ہے۔ نیوی کا مطلب ہے پروفٹ، یعنی ایک نبی، اور نبوت کرنے والوں کو کہا جاتا ہے پروفیٹیا۔ نبوت کرنے والے کو پروفیٹیا کہا جاتا ہے، اور پروفٹ کو صرف نبی کہا جاتا ہے۔ اور پروفیٹیا جسے نبوت کہا جاتا ہے، اس کے لفظی معنی ہیں اعلان کرنا،
کسی چیز کا ذکر کرنا، کسی چیز میں سے پردہ اٹھا دینا اور کسی چیز کے بارے میں بیان کر دینا، یہ ہے پروفٹ دیا کے معنی۔ جو نبوت کرتا ہے، جو نبوت کرتا ہے وہ کسی چیز کے اوپر سے، اس بھید میں اوپر سے پردہ اٹھا دیتا ہے، کیونکہ خداوند جو اسے بتاتا ہے وہ نبی، وہ جو نبوت کرنے والا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی پولس رسول اپنے 12ویں باب میں اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، نبوت کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس باب کے بارے میں بھی ہمیں اس آیات میں جو ہم نے پڑھی، جو ہماری مرکزی آیات ہے کہ خصوصاً اس پر کہ نبوت کرو۔ پولس رسول ہر ایک نعمت کو بتاتے ہوئے اس بات پر ہی غور کر رہے ہیں کہ خصوصاً نبوت کرو، کیونکہ نبوت جو ہے وہ ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نبوت ہے کیا؟ نبوت جو ہے وہ اس انسان کو ملتی ہے جسے خداوند محبت کرتا ہے۔ دوسری بات، نبی کیا ہے، نبی کے کام کیا ہے، اور کلام مقدس میں ہمیں نبوت کے آفیسز، نبوت کے ادارے کہاں کہاں ملتے ہیں۔ نبی کیا ہے؟ نبی ایک ایسا شخص ہے جس کی خداوند تقریر کرتا ہے۔ نبی کی کوئی تقریر نہیں کر سکتا، کوئی عام انسان نبی کی تقریر نہیں کر سکتا، کوئی پاسٹر نبی کی تقریر نہیں کر سکتا، کوئی مبشر، کوئی ایلڈر، کوئی بھی ایسا بڑا ممسوح ہے وہ نبی کی تقریر نہیں کر سکتا۔ نبی کی تقریر صرف خداوند کی ذات کر سکتی ہے، کیونکہ خداوند یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اس انسان کو ملتی ہے جو خداوند کے لیے خاص ہوتا ہے، جس سے خداوند محبت کرتا ہے، اور اسی کو یہ نعمت دی جاتی ہے، اور اسی کی تقریری سے مراد اس کو چنا جاتا ہے کہ وہ خداوند کی اس خدمت کو، خداوند کے اس کام کو انجام دے۔ یہ ہے نبی۔ اور نبی کے کام کیا ہیں جو وہ خداوند کے لیے کرتا ہے؟ نبی 3 کام کرتا ہے۔ پہلا کام جو وہ کرتا ہے وہ خداوند سے عالم بالا سے اس کی آواز کو لیتا ہے، اس کی باتوں کو لیتا ہے، اس کے حکموں کو لیتا ہے، اور اس کے بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچاتا ہے۔ کلیسیا تک جو نبی ہے وہ خداوند کی باتوں کو پہنچاتا ہے۔ یہ اس کا پہلا کام ہے کہ وہ خداوند کی آواز کو لیتا ہے اور اس کے بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچاتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کی التجاؤں کو، فریادوں کو، درخواستوں کو، مناجاتوں کو، اور اس ہر ایک ریکویسٹ کو لیتا ہے اور باپ تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہے اس کا دوسرا کام۔ تیسرا کام جو وہ کرتا ہے وہ ایک انسان کے فیوچر کے بارے میں بتا دیتا ہے، وہ انسان کے مستقبل کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ یہ ہے نبی کا تیسرا کام جو وہ کرتا ہے۔ وہ 3 کام کرتا ہے خداوند کے لیے۔ خداوند اس کو یہ نعمت بخشتا ہے کہ وہ فیوچر کو بتا سکے۔ اگر ہم ایک مثال لیں تو یرمیہ نبی نے یروشلم کی تباہی سے پہلے نبوتی کلام نبوت کر دی تھی۔ اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو آپ یرمیہ 8 باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند ادھر اس بات کے بارے میں یرمیہ بیان کرتا ہے جو خداوند اسے بخشتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نبی کیا ہے؟ نبی وہ ہے جس کی تقریر خدا کی ذات کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نبی وہ کام کرتا ہے جو خداوند اسے دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نبوت کے آفیسز کہاں کہاں ہیں، یعنی نبوت کے آفیسز، نبوت کا ادارہ بائبل مقدس میں کہاں کہاں ہے، اور بائبل مقدس میں اس کا پہلی بار ذکر کہاں آیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس میں اگر اس کا پہلی بار ذکر آیا ہے تو وہ پیدائش 20 باب اور اس کی 7 آیات میں آیا ہے، جو ابراہیم کے لیے نبی کا الفاظ سب سے پہلے استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو نبی کا ذکر آیا ہے وہ پیدائش 20 باب اس کی 7 آیات میں ابراہیم کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم کے پہلے کوئی نبوت کی نام و نشان نہیں تھی، کوئی نبوت کا ذکر نہیں تھا۔ نبوت تھی۔ آدم نے نبوتی کلام کیا، نوح نے نبوتی کلام کیا، اس نے طوفان سے پہلے کشتی بنائی جو خداوند نے اسے بتایا، اس نے لوگوں تک پہنچایا۔ اس سے پہلے بھی نبوت تھی، لیکن جو مکمل طور پر پاکیزگی سے جس کا آغاز ہوا وہ اس آیات سے ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کو مکمل طور پر مقدس موسیٰ نے اسٹیبلش کیا ہے۔
मुकद्दस मूसा ने जो खुदावंद का नबी है इसको मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिश किया है। मुकद्दस मूसा ने इस्तिस्ना 18 बाब अगर हम उसकी 15 से 19वीं आयत तक देखें तो वहां हमें ऑफिस का जिक्र मिलता है, वहां हमें इसके अदारे का जिक्र मिलता है। अगर यहूदियत में देखें, अगर यहूदियों में दो ऐसे अंबिया कलाम हैं जो आज भी जिक्र, अगर हम यहूदियत में दो अंबिया कलाम का जिक्र ना करें जो आज भी यहूदियों की नजर में आम है, वो है एलिया और अलीशा। वो आज भी यहूदियों की नजर में आम है और उस जगह पे इनका ऑफिस पाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया निजाम चलाने के लिए, कलीसिया काम करने के लिए बहुत से ऐसे रसूलों को, बहुत से ऐसे नबियों को, बहुत से ऐसे खातमों को चुना कि वो खुदावंद के कलाम की बशारत करें, वो खुदावंद के कलाम के बारे में बताएं। और ऑफिस का जिक्र हमें पूरे कलाम मुकद्दस में मिलता है, पुराने अहदनामे में भी मिलता है, नए अहदनामे में भी हमें ऑफिस का जिक्र मिलता है जो खुदावंद ने मुकर्रर किए हैं कि हम वहां से जो खुदावंद जिनको अपॉइंट करता है निजात हासिल करें। ये है नबूवत के ऑफिस। और अब जो हमारी तीसरा पॉइंट है, हमने पहले देखा कि नबूवत क्या है, नबूवत होती क्या है। उसके बाद दूसरी बात जो हमने देखा नबी क्या है, नबी के काम क्या होते हैं और नबी के ऑफिस कहाँ कहाँ हैं। अब हम तीसरी बात को देखेंगे कि नबी को अपॉइंट कौन करता है। ये साफ तौर पर हमने देख लिया है कि नबी को अपॉइंट, जिस तरह मैंने पहले बताया, खुदावंद की जात करती है। नबी को अपॉइंट खुदावंद की जात करती है। और कलाम मुकद्दस में अंबिया को जो नबूवत करते हैं उनको दो टाइटल दिए गए हैं जो उनके लिए बाइबल मुकद्दस में बार बार इस्तेमाल हुए हैं। वो दो टाइटल उनको दिए गए हैं। अगर आप देखें इस्तिस्ना 33 बाब उसकी 20 आयत, पहला शमूएल उसकी 12 बाब की 27 आयत, दूसरा सलातीन उसकी 4 बाब की 19वीं आयत देखें तो अंबिया के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, जो नबूवत करने वाले के लिए जो पहला टाइटल इस्तेमाल हुआ है वो है मर्दे खुदा, यानी द मैन ऑफ गॉड। उस इंसान के लिए, उस नबी के लिए जो सबसे पहले अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, जो सबसे पहले टाइटल इस्तेमाल किया गया है वो है मर्दे खुदा का टाइटल इस्तेमाल किया गया है, यानी द मैन ऑफ गॉड। ये टाइटल उनके लिए इस्तेमाल किया गया है ताकि हम जो लोग हैं, जिस तरह पुराने अगर बाइबल मुकद्दस में देखें, ताकि लोग नबी की इज्जत कर सकें, ताकि वो उनको रिस्पेक्ट दे सके। खुदावन ने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनका ये नाम मुकर्रर किया। अगर हम दूसरा टाइटल देखें तो इस्तेमाल हुआ, अगर हम देखें दूसरा सलातीन उसका 17 बाब उसकी 13वीं आयत, अज़रा 9 बाब उसकी 11 आयत, यिर्मयाह 7 बाब उसकी 25 आयत को अगर हम देखें तो वहां हमें इसका जिक्र मिलता है। जो दूसरा नाम उनके लिए इस्तेमाल हुआ, जो दूसरा टाइटल उनके लिए जो इस्तेमाल हुआ वो था द सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी खुदा का बंदा। पहला जो टाइटल खुदा के बंदों के लिए, खुदा के नबी के लिए जो इस्तेमाल हुआ, खुदावन ने जब उनको अपॉइंट किया तो खुदावन ने उनको ये इज्जत बख्शी, ये नाम बख्शे। पहला नाम जो उनको बख्शा गया वो था मर्दे खुदा, दूसरा नाम जो बख्शा गया वो था खुदा का बंदा। अगर हम इसको साफ तौर पर इसका तर्जुमा करते हैं, अगर साफ तौर पर हम इसको अगर देखते हैं तो इसका मतलब है खुदा का गुलाम। अगर हम इसके साफ तौर पर मुतालिया करते हैं तो इसका मतलब निकलता है खुदा का गला, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा के नबी को हम्बल टाइटल बख्शता है, एक ऐसा टाइटल बख्शता है जिससे वो इज्जत हासिल करता है, जिससे वो काबिलियत हासिल करता है, जिसके सबब से वो खुदा के नाम को जला दे सके। हर एक इंसान, अगर हम देखें, अगर आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं तो हर एक इंसान बादशाह बनना चाहता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गुलाम बनना चाहे, लेकिन जो खुदा के बंदा है, जो खुदा के नबी है, वो खुदावंद के गुलाम बन जाते हैं। वो खुदावंद को अपनी रूह दे देते हैं, वो खुदावंद को अपनी जान दे देते हैं और बाइबल मुकद्दस उनको ये हम्बल टाइटल बख्शता है। अगर हम बात पर गौर करें तो दुनियावी जिंदगी में हम देखें तो दुनियावी जो लोग हैं वो उन लोगों को पंप अप करते हैं, उनके अंदर तकब्बुर भर जाता है जो उनको पंप अप करते हैं,
کیونکہ کلام مقدس جو ہمیں ٹائٹل بخشتا ہے وہ آسمان سے اترتا ہے. نبیوں کو جو ٹائٹل بخشا گیا وہ آسمان سے قادر مطلق پاک کی آواز سے ان کو یہ حکم آئے, ان کو یہ باتیں آئیں, ان کو یہ ہر ایک چیز آئے جو یہوہ الوہیم نے ان کو بتائیں. بائبل مقدس کے معیار سے اگر ہم دیکھیں, بائبل مقدس پر اگر ہم توجہ کرتے ہیں, جس کو خداوند چنتا ہے, جس کی خداوند تقریری کرتا ہے وہ ہے نبی. یعنی جسے خداوند چنتا ہے, جسے خداوند اپوائنٹ کرتا ہے وہ ہے نبی. اور جو اپنے آپ کو خود یہ اقرار دے دیتا ہے, اگر ایک انسان اپنے آپ کو خود نبی کا درجہ دے دیتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو یرمیہ کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 14ویں آیات میں اگر آپ دیکھیں اور اس کے 23 باب کی 21ویں آیات میں آپ دیکھیں, وہاں آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا کہ بائبل مقدس میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا اقرار دے دیا تھا, جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو نبی بول دیا تھا, جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو نبوت کرنے والا بول دیا تھا. وہ نبی بائبل کے اکارڈنگ صاف طور پر جھوٹے ہیں, کیونکہ نبی کی کوالیفیکیشن, نبی کا علم, نبی کی تقریری صرف خدا سے ہوتی ہے. اگر ایک انسان خود کو نبی بناتا ہے, خود کو یہ ٹائٹل دے دیتا ہے کہ میں نبی ہوں, تو وہ جھوٹا ہے. کیونکہ اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں, افسیوں 4 باب اس کی 11ویں آیات میں اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع المسیح وہاں نبی کی اپوائنٹمنٹ کر دیتے ہیں. وہاں صاف طور پر یہ بتا دیتے ہیں جسے خداوند چنتا ہے وہ نبی ہے, اور جو خود سے مقرر ہو جاتا ہے وہ ایک جھوٹا نبی ہے جو خود سے خداوند کی تعلیم کو بیان کرتا ہے. ہم نے 3 باتوں کو دیکھا کہ نبوت ہوتی کیا ہے, دوسری بات کو ہم نے دیکھا کہ نبی ہوتا کیا ہے, نبی کے کام کیا ہوتے ہیں, اور نبوت کے حصیص کہاں کہاں ہے. تیسری بات اس پہ ہم نے دیکھا کہ نبی کو اپوائنٹ کون کرتا ہے, نبی کو اپوائنٹ صرف خدا کرتا ہے, مقرر صرف خدا کرتا ہے. اب چوتھی بات جس پر ہم غور کریں گے کہ نبوت کا مقصد کیا ہے, ہماری زندگیوں میں نبوت کا مقصد کیا ہے جس کے لیے خداوند نے ہمیں یہ خاص طور پر نعمت ادا کی. اگر خداوند ایک نبی کو, اگر خداوند ایک بندہ کو یہ برکت بخش دیتا ہے کہ وہ نبوت کرے, تو نبوت کے 5 فائدے ہوتے ہیں. نبوت کے 5 فائدے ہوتے ہیں. اگر آپ اسی بات کے اگلے آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ 5 فائدے ایزیلی مل جاتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے. 14 باب کے اگر ہم پہلی سے آگے آیات تک پڑھیں تو وہاں ہمیں اس کا ذکر مل جاتا ہے. پہلا فائدہ جو نبوت کا ہوتا ہے, جو نبی نبوت کرتا ہے, کلیسیا کی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے. پہلا کا جو فائدہ مند ہوتا ہے, کلیسیا کی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر کلیسیا انکریج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تیسری بات جس پر وہ پڑھتے ہیں, چرچ کو تسلی ملتی ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو چرچ ہے وہ مسیح کا بدن ہے. اگر مسیح کے بدن میں کوئی خرابی آتی ہے تو وہ خدا اپنے نبی کے وسیلے سے نبوت کرتا ہے. خدا نبوتی کلام پھر بھیجتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کرنے والے بن سکیں. چوتھا کام, خداوند کلیسیا کو مضبوط کرتا ہے, خداوند کلیسیا کو ایمان میں پختہ کرتا ہے, جو نبوت کا چوتھا فائدہ ہوتا ہے. 5واں فائدہ جو ہوتا ہے وہ نبوت کا یہ ہوتا ہے, افیکٹس دا انبلیور. جو نبوت ہوتی ہے وہ بے ایمانوں پر اثر کرتی ہے, جو خداوند سے دور ہوتے ہیں, جو خداوند کے جلال سے دور ہوتے ہیں, جو خداوند کے قریب نہیں ہوتے, نبوت ان پر اثر کرتی ہے, اور جب ان پر اثر کرتی ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ زندگی کا تاج قادر مطلق آسمانی باپ سے حاصل کر لیتے ہیں جو یہوہ الوہیم انہیں بخشتا ہے. یہ ہے 5 فائدے جو نبوت کا ہماری زندگی میں. دراصل مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں روحانی ترقی آئے, ہم یہ دیکھنے, یہ جاننے والے بن سکیں کہ خداوند ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے اور خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے. آخری بات, آخری ٹاپک جس پر ہم اور غور کریں گے, ہم نے دیکھا کہ نبوت کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ نبی کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ نبی کے اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے. چوتھی بات جو ہم نے ابھی دیکھی کہ نبوت کا مقصد کیا ہے. 5ویں بات, آخری بات جس پر ہم غور کریں گے, پیشن گوئی اور نبوت میں کیا فرق ہے. پیشن گوئی میں جو فرق ہے, اب جو پیشن گوئی ہوتی ہے
وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، وہ یہوہ الوہیم سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کا زیادہ تر تعلق ہیومن برین کے ساتھ ہے۔ پیشن گوئی کا جو زیادہ تر تعلق ہے وہ دماغ کے ساتھ ہے۔ یہ جو پیشن گوئی ہوتی ہے اس کو 3 چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ جو انسان ہے کچھ پیشن گوئی خداوند کی طرف سے ہوتی ہیں اور کچھ انسان اپنے دماغ سے اپنے تجربے سے ہی کہہ دیتا ہے۔ انسانی معیار، پہلی بات انسان اپنی نالج سے پیشن گوئی کر دیتا ہے، دوسری بات سائنس کی مدد سے بھی پیشن گوئی ہو سکتی ہے، تیسری بات ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی پیشن گوئی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ٹیکنالوجی پر غور کرتے ہیں تو جس طرح آج کل گوگل ہمیں بتا دیتا ہے کہ کل بارش ہوگی، کل سن شائن ہوگا وغیرہ وغیرہ، ہمیں انٹرنیٹ پر چیزیں مل جاتی ہیں، یہ سائنس کی پیشن گوئی ہے، یہ ٹیکنالوجی کی پیشن گوئی ہے، یہ ایک انسانی سوچ کی پیشن گوئی ہے کہ اس نے یہ اتنی مشینیں بنا لی ہیں، اتنے تجربے سے ایک انسان دوسرے انسان کو یہ بات بتا سکتا ہے۔ صرف کچھ ہی ایسی پیشن گوئی ہوتی ہیں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو پیشن گوئی ہوتی ہے وہ انسان خود کرتا ہے، اپنے تجربے سے کرتا ہے۔ اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ نبوت کے بارے میں ہم اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں، اتنا کچھ جان چکے ہیں کہ نبوت میں فرق یہ ہے کہ نبوت جو ہوتی ہے وہ خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ خداوند ایک نبی کو، ایک اپنے بندہ کو اس بات کے بارے میں بتاتا ہے، اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے ایک دوسری کلیسیا کو، دوسرے لوگوں کو کیا بتانا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ جو نبی ہے اس کے کام یہ ہے کہ خداوند سے آواز لینا، خداوند کی آواز کو سننا اور اس کے بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچانا، خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کی درخواستوں، التجا، مناجاتوں، درخواستوں کو لینا اور باپ تک پہنچانا، لینا، دینا اور پھر بتانا، یعنی فیوچر کو بتا دینا کہ ہمارے مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے ان 5 باتوں پر دیکھا ہے اور غور کیا ہے کہ جو یہ نبوت ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے جو کسی عام انسان کو نہیں مل سکتی، صرف اس انسان کو ملتی ہے جسے حق یہوہ پاک خدا بخشتا ہے، جسے حق چنڈاول اور انڈاول خدا بخشتا ہے کہ وہ نبوت کر سکے۔ نبوت ایک ایسی قوت ہے جس سے ہم دوسروں کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ کلیسیا میں ترقی نبوت کے سبب سے آتی ہے، کلیسیا انکریج ہوتی ہے، کلیسیا مضبوط ہوتی ہے اور وہ افیکٹ کرتی ہے انبلیورز پر، ان پر افیکٹ کرتی ہے جو خداوند سے دور ہوتے ہیں، جو غیر ایماندار ہوتے ہیں، جو خداوند کے قریب نہیں ہوتی، نبوت ان پر اثر کرتی ہے۔ تو آج ہم نے اپنے کلام میں سیکھا ہے، جاننا ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں کسی چیز کی کمی، ضروری نہیں ہے کہ ہم نبوت ہی حاصل کریں، خداوند نے ہمیں 9 نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے جس مرضی نعمت کے لیے خداوند ہمیں چن سکتا ہے، ہمیں تیار کر سکتا ہے کہ ہم کسی بھی کام کے لیے اس کی خدمت کر سکیں۔ جس کا توڑا وہ ہمیں دیتا ہے، ہم نے اس کو لینا ہے اور اس کو وہ کام کرنا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹا خود ہی اقرار دیں، بلکہ ہم خداوند کے فضل سے، خداوند کے حق سے اس کے بیٹا اور بیٹیاں اور خادمین کہلائیں، تاکہ ہمارے پاس یہ پروف ہو کہ زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو آج کے کلام کے سبب سے خداوند مجھے اور آپ کو برکت بخشے، آمین۔